سورہ فاتر کی آیت نمبر 27. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہ دیکھا بے شک اللہ تعالی نے آسمان سے پانی کو نازل کیا. فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، پھر اس پانی کے ذریعے مختلف رنگ کے پھل ہم نے پیدا کیے. مختلف قسم کے پھل، اناج، زراعت، پودے، پھول. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ، اور پہاڑوں میں سے بعض پہاڑ بہت زیادہ سفید ہیں، ان میں سفید راستے ہیں. وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، اور بعض سرخ ہیں، لال ہیں. اس کے علاوہ اور بھی مختلف رنگ ہیں. وَغَرَابِيبُ سُودٌ، اور بعض بہت زیادہ کالے ہیں. سنگ مرمر یہ پہاڑوں سے نکلتا ہے. سنگ مرمر کی کوالٹی اور رنگ تو دیکھیں، کیسے کیسے رنگ اللہ تعالیٰ نے ان میں پیدا کیے. وَمِنَ النَّاسِ، اور کئی لوگوں میں سے. وَالدَّوَابِّ، اور جانوروں میں سے. وَالْأَنْعَامِ، اور مویشیوں میں سے. ان جانوروں پر غور کرو، انسانوں پر غور کرو. مختلف الوانہ، جن کے رنگ مختلف ہیں. اور ایسے ایسے رنگ ہیں کہ بندہ پرندوں کو، مور کو دیکھے، کتنی قسم کے مور ہیں. اگر طوطے کو جا کر دیکھے، کبوتر کو جا کر دیکھے تو کتنی قسم کے کبوتر ہیں، اور کیسی کیسی ڈیزائن، کیسے کیسے پیارے پیارے رنگ ہیں. انسان میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کیسا خوبصورت انسان کو پیدا کیا. انسان جانوروں کو دیکھے تو بقرعید کے اندر گائے اور بیل، اونٹ ہم دیکھتے ہیں. بعض جانور کتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ان کی خوبصورتی پر لوگ لاکھوں روپے خرچ کرنے کو تیار ہیں، حالانکہ ان کے اندر کوئی بیل جتنا گوشت نہیں ہوتا. گوشت تو ایک بیل جتنا، دو بیل جتنا ہوتا ہے، مگر خوبصورتی کی وجہ سے ان کی قیمتیں ہیں. یہ خوبصورتی کیا ڈیزائن ہم نے کی ہے؟ ہم تو صرف فارم کے اندر جانور کو رکھتے ہیں، اسے پالتے ہیں، اسے کھلاتے ہیں. کوئی جانور خوبصورت ہوتا ہے، کوئی جانور خوبصورت نہیں ہوتا. کسی پر کھانا نظر آتا ہے، کسی پر کھانا نظر نہیں آتا. انسان ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے اور سمجھ جائے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی رب العالمین ہے. جب وہ سب کچھ کرنے والا ہے تو اسی کی فرمانبرداری کرنی چاہیے، اس کی اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. کذالک، اسی طرح. اب جس قدر علم زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ کا خوف زیادہ ہوگا. آپ دیکھ لیجئے کہ جب تک آپ قرآن کے درس میں نہیں آتے تھے، جب تک قرآن پاک میں اتنا غور نہ کیا تھا، اس وقت تک شاید بے شمار باتوں کی طرف توجہ نہ ہو. فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. اور جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ کا خوف زیادہ ہوگا. ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا، عزیز ہے، غالب ہے، بخشنے والا ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں. بار بار نماز کا ذکر ہے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو روزی ہم نے انہیں دی وہ اس سے وہ خرچ کرتے ہیں. سرًّا وعلانیہ، چھپا کر، ظاہر کر کے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. یرجون تجارتا لن تبور، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں ہرگز نقصان نہ ہوگا. وہ یہ مال دے کر جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اجور، ان کے اجر انہیں دے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے. إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا. یہاں شکور کے معنی ہے اللہ تعالیٰ نیکی پر صلہ دینے والا ہے. وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اور وہ قرآن
جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، وہ کتاب هو الحق، وہ کتاب سچی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب جو پچھلی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل کی تصدیق قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے، کیونکہ توریت، انجیل، زبور میں قرآن کا ذکر تھا، جب قرآن آ گیا تو ان کتابوں کی تصدیق ہو گئی۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ تعالی اپنے بندوں کو خوب جاننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، جو قرآن سمجھتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، پھر ہم نے وارث کر دیا اس قرآن کا، اس کتاب کا، ان لوگوں کو اصطفینا من عبادنا، جنہیں ہم نے اپنے بندوں سے چن لیا۔ جسے خدمت قرآن نصیب ہو جائے یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اے پروردگار تو ہمیں بھی قرآن کی خدمت کے لیے منتخب فرما لے۔ فمنہم ظالم لنفسہ، تو جس امت کو یہ قرآن دیا گیا، ان مسلمانوں میں سے بعض اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہوں گے اور قرآن سے روگردانی کریں گے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور بعض میانہ روی اختیار کریں گے اور قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور بعض وہ ہوں گے کہ اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سب سے آگے نکل جائیں گے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی سب سے بڑا فضل ہے۔ جنات عدن، ہمیشہ کے باغات، یدخلونها، وہ لوگ ان باغات میں داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب، ان باغات میں سونے کے کنگن انہیں پہنائے جائیں گے، ولؤلؤا، اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے، ولباسہم فیہا حریر، اور جنت میں ان کا لباس ریشمی لباس ہوگا۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، کیونکہ جنت میں کوئی غم نہ ہوگا۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب ضرور بخشنے والا، نیکی پر صلہ دینے والا ہے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، ہمارا رب وہ ہے جس نے اپنے فضل سے آرام کی جگہ میں ہمیں اتارا، یعنی جنت میں داخل کیا۔ لا یمسنا فیہا نصب، جنت میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ ولا یمسنا فیہا لغوب، اور جنت میں ہمیں کوئی تھکن اور تھکاوٹ نہیں پہنچتی، یعنی جنت میں ہمیشہ کے لیے عیش، سکون، چین، اطمینان ہے۔ جنت میں محبتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں وہ پیاری جنت جو اللہ کی رضا مندی کا مقام ہے، اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، اور ان تمام کاموں سے بچائے جو جنت سے دور لے جانے والے ہیں، اور وہ تمام کام کرنے کی توفیق دے جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ کفار پر عذاب کا ذکر ہے، اللہ کے علم اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ذکر ہے، شرک کی مذمت ہے، اور کافروں کے دعوے، اور اس بات کا ذکر ہے کہ وہ یہ تمنا کریں گے کل بروز قیامت کہ کاش یہ واپس پلٹ کر آ جائیں۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 36 سے پہلے جو آیات گزری ان میں اہل ایمان کا ذکر ہوا کہ مسلمانوں میں 3 گروہ ہیں۔ ایک تو ہیں مسلمان مگر گناہ کرتے ہیں، دوسرا وہ گروہ ہے کہ جو مسلمان ہیں اور وہ گناہوں سے بچتے ہیں، اور تیسرا وہ گروہ ہے جو سابقین کا گروہ ہے کہ جو نیکیوں میں سب سے آگے سبقت لے جانے والے ہیں۔ جب اہل ایمان کے 3 گروہ کا بیان ہوا، اب کفار کی مذمت کی جا رہی ہے۔
ارشاد فرمایا والذین کفروا لہم نار جہنم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو کفر کی حالت میں مر گئے، نار جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یقضی علیہم، نہ ان کی قضا آئے گی، فیموتوا، کہ وہ جہنم میں مر جائیں، تو جہنم میں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جہنم میں وہ جلتے رہیں گے۔ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا، جب انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو کچھ عرصے اس مصیبت کو سہنے کے بعد وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ جب پہلی مرتبہ مصیبت آتی ہے تو وہ اسے بہت ہی زیادہ بھاری پڑتی ہے، مگر پھر کچھ وقت گزرنے کے ساتھ وہ انسان اس کا عادی ہوتا ہے تو اس کی سختی اسے کم محسوس ہوتی ہے، مگر جہنم میں ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا، ان کے عذاب میں سے ذرہ برابر بھی کمی واقع نہ ہوگی، بلکہ ہر لمحے ان پر عذاب کی سختیاں اور بڑھ جائیں گی۔ كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ، اسی طرح ہر ناشکرے کو ہم سزا دیں گے۔ جنہوں نے نعمتیں تو ہماری کھائیں لیکن کہنا ہمارے دشمن شیطان کا مانا، ایسے ناشکروں کو ہم ضرور سزا دیں گے۔ وَهُمْ يَسْطَرِخُونَ فِيهَا، اور یہ کافر، یہ جہنمی، یہ گناہگار جہنم میں چیخ و پکار کریں گے اور خوب چیخیں گے جیسے گدھا چلاتا ہے، اور وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، تو جہنم سے ہمیں نکال، نعمل صالحا، ہم دنیا میں جا کر اچھے کام کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، جیسے کام ہم پہلے کرتے تھے ویسے کام نہیں کریں گے، بلکہ دنیا میں جا کر اچھے کام کریں گے۔ وہ اس طرح چیخ و پکار کریں گے اور کہیں گے پروردگار تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں واپس بھیج دے، ایک لمحے کے لیے بھیج دے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بات تم کہہ رہے ہو، کیا دنیا میں تم ایک لمحے کے لیے گئے تھے کہ تمہیں سوچنے اور سمجھنے کا وقت نہ ملا؟ تمہیں ہم نے وہ زندگی دی کہ اگر تم سوچنا چاہتے، سمجھنا چاہتے، سنبھلنا چاہتے تو وہ زندگی کافی تھی۔ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں ایسی عمر نہ دی تھی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ جس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہے تو وہ نصیحت حاصل کر سکے۔ کیا تمہیں سنبھلنے کا موقع دنیا میں نہ تھا؟ اتنے سال تم دنیا میں رہے ہو کہ اگر تم ہدایت کو حاصل کرنا چاہتے تو تمہیں مل جاتی۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور تمہارے پاس ڈر سنانے والے بھی آئے، انبیاء آئے، رسل آئے، کتابیں آئیں، مبلغین اور اچھی بات بتانے والوں نے تمہیں اچھی اچھی باتیں بتائیں۔ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، پس اب جہنم کا عذاب چکھو، پس ظالموں کا اب کوئی مددگار نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کو کئی مقامات پر بیان کیا کہ کافر دوبارہ جانے کی تمنا کریں گے، اور ایک مقام پر یہ فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 28 میں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، کہ اگر انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے
تو وہاں جا کر بھی دوبارہ وہی کام کریں گے، کیونکہ انسان کی ایک سوچ ہے کہ جب وہ مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اسے اللہ یاد آتا ہے، اور جب مصیبت سے نکل جاتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ قرآن مجید سورۃ الانعام آیت نمبر 28 میں فرمائے دوبارہ اگر دنیا میں بھیج بھی دیے جائیں تو پھر وہی کام کریں گے جنہوں نے پہلے کیے۔